محترم ناظرین، گزشتہ قسط کا اختتام ہم نے سید ابوالعالی مودودی اور جاوید غامدی صاحب کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام کی بابت حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے کے عمومی خیال سے ہٹ کر دلائل پیش کرنے سے کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہماری کوشش ہے کہ اسلامی اسکالرز کے جو مختلف نقطہ نظر اس بارے میں موجود ہیں انہیں منوعاً آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ حقیقت کی تہ تک پہنچنے میں آسانی رہے، ورنہ تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ موجود نہیں کہ ہم ان نازک معاملات پر کوئی ٹھوس اور ختمی رائے دے سکیں۔ آج ہم اس دلچسپ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دوستو، طلحہ فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں طلحہ فلمز کے سلسلہ قصص الانبیاء کی یہ 8ویں قسط۔ مگر حسب روایت آگے بڑھنے سے قبل ہم نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبا دیں۔ ناظرین گرامی، ام البشر حضرت حوا علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدائش کے متعلق دیگر مذاہب کی کتب میں درج حوالوں اور اسی تناظر میں ایک دو آیات قرآنی کے علاوہ اس ضمن میں بیان کی جانے والی احادیث کا نچوڑ پیش کرتے ہوئے جناب جاوید غامدی کہتے ہیں کہ اس واقعے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے راوی صرف ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی سے یہ روایت بیان نہیں ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں سامعین کو اس امر کی نصیحت کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، ان سے خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ گزارا کریں، اس کو بہت زیادہ قانون قاعدے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ برتاؤ کریں، اور اگر کبھی بیوی مسائل پیدا کرنے لگے، منہ بزورنے لگے، بلا وجہ شکوک و شبہات اور شکوے شکایات کرنے لگے، تب بھی بہت پیار سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی نفسیات کو پسلی سے تشبیہ دی کہ اگر پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اس کے ساتھ خالصتاً قاعدے قانون والا برتاؤ کیا جائے اور اسے 100% تابع رکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کسی خاص موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے۔ ایسی مثالیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آئی ہیں اور ان سے مراد ہمیشہ ان کے با محاورہ ادبی معنی ہی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک بات کو مختلف راویوں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں یا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یا عورتیں پسلی سے بنی ہیں یا عورتیں پسلی کی مانند ہیں۔ اس آخری روایت نے جو صحیح مسلم کتاب الرضا میں بیان ہوئی ہے، یہ بات یوں کہی ہے کہ اس نے بات بالکل واضح کر دی ہے۔ لگتا ہے کہ اصل الفاظ یہی تھے، باقی راویوں نے اپنے فہم اور ذوق کی بنا پر الگ پیرائے اختیار کیے۔ ویسے اگر باقی فکروں کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بات بطور مثال کہی جا رہی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی روایت میں بھی پہلی خاتون یعنی حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں۔ اس میں المرأہ یعنی عورت اور عورتوں کی پوری صنف کا بیان ہے، اور یہ حقیقت ہر کس و ناقص پر واضح ہے کہ عورتیں پسلی سے نہیں بلکہ مردوں کی طرح تخلیق کے تمام مراحل سے گزرتی ہیں۔ پس درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے برعکس اسلام میں اس بات کا کوئی تصور نہیں کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہو کر روز اول سے ہی اس کے تابع زیر نگی اور زیر دست ہے۔ ترک عالم دین جناب فتح اللہ گولن اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے خامہ فرسا ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے موضوع سے متعلق اور بھی سوالات ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ مثلا حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر پسلی کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ نیز انہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ تاہم سب سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک اہم پہلو کی طرف مبذول کرانا مناسب خیال کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے پر اس کثرت سے مضبوط دلائل موجود ہیں کہ انہیں رد کرنا ممکن نہیں۔ فلاسفہ، مفکرین اور علماء کرام میں جس نے بھی ان دلائل کا سہارا لیا ہے وہ سلامتی کے ساحل پر جا پہنچا۔
حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش پسلی سے ہونے کا تذکرہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کی روایات میں موجود ہے۔ کتب حدیث میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے کے علاوہ سورۃ نساء میں مذکور ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ تعبیر قابل غور ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی بجائے ان کی ماہیت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے، اس اعتبار سے اس کی ذات اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ان کا جسم ان سے مختلف اور دوسری چیز ہے۔ قرآن کریم حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کی تخلیق آدم علیہ السلام کے نفس سے ہوئی ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام سے۔ چونکہ اس سلسلے میں وارد احادیث تواتر سے ثابت نہیں بلکہ اخبار احاد ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مفہوم کا تعین قرآنی آیات کی روشنی میں کیا جائے۔ آیات و احادیث کی تشریح و توضیح کے سلسلے میں یہ ایک اہم اصول ہے، چونکہ زیر بحث آیت مبارکہ متواتر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبہم پہلوؤں کی آیت مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نیز اس حدیث کے سیاق و سباق اور پس منظر سے واقفیت بھی ناگزیر ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کو قبول کرو، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کو قبول کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد عورتوں کی تربیت اور گھر کے نظم و نسق کے بارے میں بتانا ہے، لہٰذا اگر آپ جلدی میں عورت کی اصلاح کی کوشش کریں گے تو آپ اسے توڑ بیٹھیں گے، اور اگر آپ نے اس کی اصلاح کو نظر انداز کر دیا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ عورتوں میں مردوں کی بنسبت کجروی کے پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ نیز ناک مزاج ہونے کی وجہ سے اس میں شکستگی کا امکان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ در حقیقت حدیث شریف کا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس میں کجروی باقی رہتی ہے، اور اگر اسے جلد بازی میں سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ شکستگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ مفہوم کی اس تعبیر میں حکمت پوشیدہ ہے، لہذا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا، اس لیے اس تعبیر کی مختلف توجیہات ہو سکتی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً ارشاد نبوی ہے، اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح جانوروں کے لیے بھی شیاطین کا ہونا بتاتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات شیطانی کام کرتے ہیں، یعنی ہمیں شیطانی تصرف سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم کسی بے حس اور موٹی عقل کے انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ سست لکڑی کا بنا ہوا ہے، تو ہمارا مقصود یہ بتانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعی ہی لکڑی کا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم مجازن اس کی بے حسی، شعور کی کمی اور جذبات کی پژمردگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص شیطان ہے تو ہم اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہکاتا، گمراہ کرتا اور گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اب ہم آیت مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرتے ہیں۔ عورت کے آدمی کی پسلی سے جنم لینے کا مطلب یہ ہے کہ عورت آدم علیہ السلام کا جوڑا اور اس کے ہم جنس ہے، اور دونوں کے موروثی خواص ایک جیسے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک نہ ہوتی تو ان کے درمیان توالد تناسل کا سلسلہ نہ چلتا، کیونکہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ میں آگے چل کر ہے، اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔
یعنی اگر دونوں کی جنس مختلف ہوتی تو ان کے درمیان توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا، اس لیے دونوں کا ہم جنس ہونا ناگزیر تھا۔ حدیث میں مذکورہ لفظ ضلع میں کجروی کی بنسبت کجروی کی طرف میلان اور سہولت سے کجروی کے پیدا ہونے کا مفہوم زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورت کے مرد کی بنسبت کجروی کی طرف زیادہ مائل ہونے کی تعبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے اختیار فرمایا ہے۔ اس معاملے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ عملی صورتحال اس پر شاہد ہے۔ غافل اور گمراہ لوگ دوسروں کو بہکانے کے لیے عورتوں کا اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 20ویں صدی میں تو عورتوں کو اس قدر استعمال کیا گیا ہے کہ پہلے کبھی بھی اسے اس قدر استعمال نہیں کیا گیا۔ اشتہارات کو مؤثر بنانے کے لیے اکثر اشتہارات میں عورت کا استعمال اور اسے اعلی کار بنانا حدیث شریف میں وارد عورتوں کی ذوف کی ہی وجہ سے ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے۔ بھلا گاڑیوں کے ماڈلوں، باتھ ٹب اور حمام کے سامان، کٹے ہوئے گوشت اور ہام برگر کی تشہیر میں عورت کی تصویروں کے استعمال کا کیا جواز پیش کیا جا سکتا ہے؟ عورت اور ان اشیاء کے درمیان آخر کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ عورت مرد کے سب سے ٹیڑھے حصے سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت کا دور حاضر میں گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں اعلی کار بننا اس بات کی تائید ہے۔ عورت نوع انسانی کے سب سے زیادہ ٹیڑھے پہلوؤں کی علامت بن چکی ہے۔ بلا شبہ اس بات کی وضاحت کے لیے اس سے بہتر تعبیر اختیار نہیں کی جا سکتی۔ دوستو، آج کی اس بحث کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ امید ہے بات بہت حد تک آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دوستو، یہ تمام معلومات ہم قصص الانبیاء سے لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا، بجائے اس کے کہ آپ کسی غلط رستے کی طرف مائل ہو جائیں۔ دیگر پہلوؤں پر آئندہ کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہے۔